ویلکم بیک جی. اور اکبر اب ہمیں بات کرنی ہے کہ شہر لاہور جو ہے اس کی حفاظت، کرائم کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے. ویسے تو شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ کرائم مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں کئی فورسز، ذرا نام گننا شروع کر دیں آپ. ایلیٹ فورس، قومی رضاکار فورس، ڈولفن فورس، اس کے بعد پیرو فورس بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور ابھی نئی فورس جو ہے نا وہ آ چکی ہے، ابابیل فورس. اس سے پہلے کہ ابابیل پہ ہم بات کریں، یہ بتائیں جب بھی کوئی نئی فورس آتی ہے تو پرانی والی کا کیا ہوتا ہے؟ پرانی وہیں کی وہی رہتی ہیں، بہت ساری پیچھے ریڈنڈنٹ بھی ہو چکی ہیں، لیکن ایک چیز ہے ڈولفن خاص طور پہ، ابابیل فورس بھی جناب بائکس ہیں ان کے پاس. اور ڈولفن فورس ابھی بھی نظر آتے ہیں نہیں، ان کے پاس بڑی زبردست بائکس ہیں اور سب کچھ ہے. ان کو ایز سچ اتنی اچھی اور اتنی ہیوی پاورڈ بائکس نہیں دی ہوئی، لیکن اس کا مقصد ہو کیا سکتا ہے کہ آلریڈی ایک فورس ہے، یا تو اس کی تعداد میں، اس کی استعداد میں اضافہ ہو جاتا. یہ ابابیل فورس کا مقصد یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو مزید اکوپڈ کر دیا جاتا، مزید بہتر کر دیا جاتا. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. یہی سوال جو ہے نا ہمارے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ابابیل فورس کو اب میدان میں اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ سب سے پہلے تو شیئر کر دیں. جو ابابیل فورس ہے اس کے دو مقاصد تھے. نمبر ایک تو یہ کہ علاقہ جہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کرائم کی ہسٹری رہی ہے، یا جہاں پہ جو ہمارے ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ کرائم ہوتا رہے، وہاں پہ لوگوں کو ایک کانفیڈنس کا تاثر دینا، لوگوں کے اندر کانفیڈنس اجاگر کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ کرمنلز کی موومنٹ ہے وہاں پر ہم کرمنلز کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پولیس ایکٹیو ہے، اور اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. تو بیسیکلی کرمنلز کو بھی میسج ہے اور عوام کے لیے بھی ہے، کانفیڈنس کے لیے. بیسیکلی جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب پولیس کسی بھی علاقے میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تو ہم اس میں فلیگ مارچز کرتے ہیں، جس میں کہ ہماری بڑی وہیکلز جو ہیں، موبائلز اور جیپس، اکٹھی 25-30 کی تعداد میں جو ہے وہ علاقے میں فلیگ مارچ کرتی ہیں. لیکن پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فلیگ مارچ کے دوران جو تنگ گلیاں ہیں یا ایسے علاقے جو انیکسیسیبل ہیں پولیس کی گاڑیوں کے لیے، تو وہاں پہ پھر موٹر بائکس ہی جو ہے وہ ہینڈی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ 20 سے اب 40 کا اسکواڈ جو ہے موٹر بائکس کا، ہم یہ فلیگ مارچ کی ہی طرز کا ہوگا، جس میں کہ یہ 40 کے قریب موٹر سائیکلیں ایک ہی علاقے میں انٹر کریں گی. اور اس میں دونوں مقاصد پورے ہوں گے. ایک تو جنرل پبلک کے لیے کانفیڈنس کہ پولیس جو ہے وہ جاگ رہی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے، اور دوسری بات کرمنلز کے لیے یہ میسج ہے کہ پولیس یہاں پہ ہے اور وہ وہاں پر کرائم نہیں کمٹ کر سکیں گے. تو دو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی کرائم کہیں پہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ یہ اسی علاقے کو چوک کر دیں گے، مختلف جگہوں پہ ناکہ بندیاں کریں گے تاکہ کرمنل کو وہاں سے اسکیپ کرنے کا یا بھاگنے کا موقع نہ مل سکے. مقصد ڈیٹرنس ہوگا. لیکن پیٹرولنگ فورس تو پھر بھی ہے سر، ڈولفن فورس پہلے سے موجود ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت کیا پیش آ گئی اسے میدان میں اتارنے کی؟ دیکھیں ہمارے پاس آلریڈی ایگلز بھی ہیں، ڈولفن فورس بھی ہے، PRU بھی ہے، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہمارے یونٹس ہیں یہ ایک یا دو گاڑیوں کا بیسیکلی، یا 2 یا 4 موٹر سائیکلز اکٹھے ٹریول کرتے ہیں. پرائمریلی یہ 2 وہیکلز ہی ہوتی ہیں، یہ 2 بائکس ہوتی ہیں. تو وہ انڈیویجول پیٹرولنگ جو ہے اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، اس میں اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. لیکن اسکواڈ کا جب کانسیپٹ آتا ہے یا دستے کا جب کانسیپٹ آتا ہے تو وہ بالکل ایک کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شو آف اسٹرینتھ، جس طرح سے کہ ہمارے انڈیویجول پیٹرولنگ میں شو آف اسٹرینتھ نہیں شو ہوتی، یہاں پر ہماری شو آف اسٹرینتھ جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور پتہ چلے گا کہ پولیس فورس جو ہے وہ ایک اسکواڈ کی شکل میں علاقے میں موجود ہے. تو اس کی ایک ڈیٹرنٹ افیکٹ جو ہے وہ انڈیویجول موٹر بائکس اور جو انڈیویجول پیٹرولنگ ہے اس سے بہت زیادہ ہوگی. صحیح. اچھا سر، ڈولفن فورس کی بات کی جائے تو ان کے پاس ہیوی بائکس ہیں، اور ہمیں یاد ہے کہ ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ٹرکی سے ٹرینرز آئے تھے، لیکن اس کے بدلے میں اب جو نئی فورس آئی ہے ان کو کم طاقتور بائکس فراہم کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ کس طرح سے فوری طور پر رسپونڈ کر پائیں گے؟ ابابیل اسکواڈ جو ہے یہ بیسیکلی 24/7 نہیں ہوگا. یہ بیسیکلی ایوننگ آورز، جب کرائم کے آورز ہوتے ہیں جس کو کہ ہم کہتے ہیں، وہ ٹائمنگز جس کے اندر کرائم کی زیادہ شرح ریکارڈ ہوتی ہے اس میں یہ پیٹرولنگ کریں گے. ان کی تربیت ہم نے، ان کی ٹریننگ آلریڈی کی ہے. لیکن دوسری بات جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر یہ موٹر سائیکلز ہم نے لیے ہیں، اور یہ ہماری اپنی مدد آپ کے تحت یہ موٹر سائیکلیں ہم نے اکٹھی کی ہیں اور اس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو لیکن 2-3 مختلف چیزوں کو ہم نے ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کے اندر سگنیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو کہ عوام الناس کے ساتھ کس طرح سے اپنا رویہ اور بیہیویئر رکھنا ہے، اور اگر کرمنلز کے ساتھ ان کا
اگر انکاؤنٹر ہوتا ہے یا کرمنلز کے آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے کس SOPs کو فالو کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, جو پیرو فورس ہے, پولیس رسپانس یونٹ جو ہے, وہ پٹرول کرتے ہیں پہلے شہر میں, اس فورس سے یہاں پر جوان لیے گئے؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. یہ ابھی ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اس کو لانچ کر رہے ہیں. یہ ہم نے کراچی میں ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس میں ہم نے 35 موٹر بائک کا اسکواڈ بنا کے علاقے میں چھوڑا تھا, اور اس کی وجہ سے کراچی سائٹ کے ایریا میں کرائم کی جو شرح تھی وہ بالکل نیگلیجبل ہو گئی تھی اور بہت کم ہو گئی تھی. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک اسکواڈ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کے 20 اور 40 موٹر سائیکلیں اکٹھی ایک علاقے میں جاتی ہیں اور علاقے میں ایک امپریشن کہ پولیس کی اسٹرینتھ کا, یہ میرے خیال سے بہت ہی ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جو انڈیویجول پیٹرولنگ کے کمپیریزن کے ساتھ. صحیح. بہت شکریہ. غلام محمود ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, CCPO لاہور.